امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں باب علم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر غضب کے اثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنا دیا تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعویل ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور ان کے اس قول کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں میں حق سے مراد موت ہے، جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے اس قول کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کہ بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پڑھتے ہیں۔ ان کے اس قول کہ میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالی نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان بھی کہلاتے تھے، آپ کا لقب سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایسی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے جو آپ کسی اور کو ارشاد نہ فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو مختصر اور معنی کثیر ہوا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔